بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ مباشرت سے پہلے عورت 2 کھجوریں کھا لے تو حمل نہیں گرتا۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو اچھی طرح دھو لیں۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ پانی کم پینے سے آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سوائے درد اور غم کے کچھ نہیں دیتے، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ امرود کو کاٹ کر سرہانے رکھ دو، مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کرو۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح اٹھ کر 9 بادام کھا لیا کریں۔ ہر مرض سے شفا چاہتے ہو تو یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کرو۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو، جو جھک کے اندر آ گیا وہی اپنا ہے۔ ناشتے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں، اس سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ جسم کی فالتو چربی ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ کسی اچھے آئل کا استعمال کریں۔ گھی کھانے سے مزید بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ قبض والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پیو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ جسم میں کسی بھی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کے پانی سے اسے وہاں سے دھو لو، افاقہ ہوگا۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اس سے مزید کھانسی بڑھ جاتی ہے۔
اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پینے سے جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کیا کرو۔ الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں، کبھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، لوبیا، انجیر اور انڈا شامل ہیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھائے، اس سے اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد ان کی طرف چلا جائے تو ساری زندگی کے لیے ایسا مرد برباد ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے والی عورت، بے نمازی عورت اور اپنے اوپر غرور کرنے والی عورت۔ موٹاپا ختم کرنا ہے تو دار چینی کا پاؤڈر ہر کھانے میں شامل کر لیا کریں۔ روزانہ صبح کے وقت یا پھر شام 6 بجے اسے پی لیا کریں، پانی میں ڈال کر۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ پیشاب کی رنگت سے صحت کی پہچان۔ سفید رنگ کا پیشاب آئے تو پانی زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحت مند ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ معدے میں گیس زیادہ ہو، پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا کیوا بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے شوگر نارمل رہتی ہے۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کئی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ چھینک آنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں، اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دو اور بعد میں دوائی کھا لو۔ اس سے دوائی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، اس لیے سرما لگانے کا صحیح وقت رات کو سونے سے پہلے ہے۔ ڈپریشن کی گولیاں کھانے والے اگر 5 وقت کی نماز کی دوا لیں تو شفا پائیں گے۔ کھٹے میٹھے پھلوں کا جوس استعمال کرنے سے آپ اپنی کیلوریز کو جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی کا استعمال نہیں کرنا، صرف پھلوں کا ہی استعمال کرنا ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دانت ٹوٹ جائے تو مسوڑے پر ٹھنڈا شہد لگا دو اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ 2 دنوں کے بعد نیا دانت نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں، ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دائیں طرف سونے سے سکون کی نیند بھی آتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے
تو سمجھ جائیں کہ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ کیلا کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری بھی کم ہو جاتی ہے۔ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دل کو صحت مند بناتا ہے۔ کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جسم میں طاقت کو بڑھاتا ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو اور مکھی بہرے ہوتے ہیں؟ پیارے ناظرین، اگر آپ نے میری ویڈیو کو یہاں تک سن لیا ہے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ پیٹ میں بڑھنے والی گیس کو جلدی خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے ڈسٹ بین میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن یا پھر کچن میں رکھ دیں۔ اس کا سب سے خاص فائدہ یہ ہے کہ اسے کاکروچ نہیں آتے۔ ٹھنڈے پانی زیادہ پینے سے جسم میں اکڑن ہو جاتی ہیں اور دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ساگو دانہ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ نظر کو تیز کرتی ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو۔ خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ جو انسان کچا دودھ پیتا ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں پڑتا۔ روزانہ انڈا کھانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ پریشان کبھی نہ ہوا کرو جب تمہارا دل گھبرائے، کسی جگہ پر دل نہ لگے،
دل میں بے چینی ہو تو قرآن شریف پڑھ لیا کرو، آپ کو ہر بے چینی، ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے دور رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ دیر سے سونا بھی ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، ورنہ چہرے کی جلد بری نظر آنے لگے گی۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دن کے وقت 3 کیلے کھا لیے جائیں تو انسان کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں اور جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ انڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں اگر طاقت چاہتے ہو تو 1 دانہ انجیر اور 1 دانہ عجوہ کھجور دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ اس سے ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور ٹانگوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں۔ اگر صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھیں، پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کریں۔ دودھ کے ساتھ بادام کھایا جائے تو رات کے وقت کھانے کے بعد 2 کھجوریں کھا لو۔ پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ الٹا ہو کر مت سوئیں، ورنہ دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے مثانے کی کمزوری ختم ہوتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے دوران جلن بھی نہیں ہوگی۔ 3 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بند گوبھی، اسپغول اور کچا دودھ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ مالٹا اور لیچی، ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو سر میں درد ہے تو آپ دودھ جلیبی کا استعمال کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے بعد کیلا کھاتے ہیں تو ان کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر دہی کھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ ہیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ مصری کو باریک پیس کر
مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے، چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، اور چائے پینے سے ہڈیوں اور جوڑوں کا بھی درد ہو جاتا ہے، اس سے پیشاب کا انفیکشن بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔